آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی اس میں تقریر تھی اور جس طرح وہ مخاطب کر کے فوج کو، پھر جس طرح مریم نواز کو، اور پھر جس طرح پالیسیز کو تنقید کر رہے تھے، تو کیا یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جب، اور پھر وہ ایک ایسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہو جو اس وقت کرائسس میں بھی ہو، جن کو بہت ساری چیزوں میں ریلیف ریکوائرڈ بھی ہو، تو کیا ایسے حالات سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کا جو اس وقت سٹریسز ہیں، ٹینشن ہے، اس وقت جو ایک شدید ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، میں اسے بہت سوچتا رہا ہوں، اور سب کے مجھے آئیڈیاز کا بھی پتہ ہے، سب کی سوچ کا بھی پتہ ہے۔ تو میں تو جو سب سے پہلا اس کے حل میں جو اپنے لیے بھی اور آپ کے توسط سے آپ کے دیکھنے والوں کے لیے بھی میری جو استدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس میں کوئی مثبت رول پلے کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو، ان کے عمل کو، ان کے اقدامات کو مثبت بنانے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ دکھ بہت بڑھ گیا ہے، قوم کا دکھ بڑھ گیا ہے، اور جو اس وقت ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ اگر کسی کو فائدہ دے رہا ہوتا تو مطلب ہم سوچتے کہ یار چلو اس میں فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا ٹکراؤ کا فائدہ تو کسی کو نہیں ہو رہا، نقصان جو ہے وہ قوم کو اور ملک کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ ہو رہا ہے جتنا محسوس ہو رہا ہے۔ اور البتہ یہ جو کرنٹ واقعات ہوئے ہیں، جلسہ ہے، چیز کو اس کے بیک ڈراپ میں دیکھنا پڑتا ہے، ری ایکشنز کو ان کے بیک ڈراپ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ جلسے کی جو پرمیشن تھی اور جلسے کا جو سارا پروسیس ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اچھے اقدامات تھے حکومت کی طرف سے بھی اور خود پارٹی کی طرف سے بھی، لیکن اصل جس کو ڈھونڈنا چاہیے، جس ملزم کو یا مجرم کو، وہ یہ ہے کہ جلسے کی اجازت دینے کے بعد یہ 7 بجے والا کون سا نیوٹن تھا جس نے یہ انوویشن کی کہ جی 7 بجے جلسے کی سوئچ آف ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے سب لوگ روبوٹس کی طرح وہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور 7 بجے کا ٹائم ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے جی، ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، کہ بھئی ہم ملک میں ایک کولنگ ایفیکٹ پیدا کر رہے ہیں، حکومت کا اس میں ایک رول تھا، دوسری پارٹی کا رول تھا، اپوزیشن کا رول تھا، کون تھا جس نے اس وقت جو ہے 7 بجے کی ماچس جلائی اور اس کے اندر پھینک دی؟ لیکن سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم فریم کا مسئلہ آیا کہ آپ نے جلسہ 7 بجے ختم کرنا اور چلے جانا ہے، تو اس کے رد عمل میں علی امین کا یہ اگریشن تھا، یا ایون دین اگر ایسا ہو بھی گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ سر یہ جلسوں میں ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ ٹائم پہ ختم نہیں ہوتے، یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں جی، 7 بجے ختم ہونا سے پہلے آپ نے پرمیشن دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد آپ جو ہے وہ 22 جگہوں پہ کنٹینرز لگا دیتے ہیں، راستے روک دیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور ایک سٹریس جلسے سے پہلے ہی، دیکھیں جلسہ ایک فرور ہوتا ہے، ایک جذبات کو نکالنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اپنے بھی دیکھتے ہیں، دوسرے بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں باتیں سنتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے، مطلب ایک پوری اس کی اپنی فیسٹیوٹی ہوتی ہے۔ اس کی فیسٹیوٹی سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ بنایا، پنڈی اسلام آباد کو، پھر قانون سازیاں کی جس میں سنگ جانی کے نام پہ قانون سازی کی گئی، جس میں کہ یہ تاثر دیا گیا کہ ہم مطلب ٹھہر جاؤ ہم آ رہے ہیں، مطلب یہ اس طرح کا ایک وہ ماحول بنایا کہ جی، اور پھر اس کے بعد تذلیل آمیز انداز میں ایک بیوروکریٹ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی 7 بجے یہ ہو جائے گا، مطلب سر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے باوجود جب سٹیج آ گیا، مطلب اب وہ لیڈر جب سٹیج پہ کھڑا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے،
پارٹی کی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ ہونے کی ذمہ داری، تو ان کی گفتگو پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قابل اعتراض گفتگو نہیں تھی؟ گفتگو کا جو بعض ایریاز جو ہیں جو ہم نے اس میں قابل اعتراض کہا جا سکتا ہے، انہیں تھے وہ قابل اعتراض، لیکن میں نے آج تک کوئی جلسہ ایسا نہیں دیکھا اس میں کوئی 2-4 مقرر جو ہے وہ قابل اعتراض باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر بڑا لیڈر جو خود لیڈر جیسے خان صاحب ہوں، خان صاحب بھی قابل اعتراض باتیں کرتے رہے، میاں صاحب بھی کرتے رہے، بے نظیر کے زمانے میں کرتے رہے، جس کے بعد بڑا شور پڑتا تھا ان کے ریفرنس سے۔ میں میں تو چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، اس لیے کوئی چیز بہت بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اب جیسے اب 9 مئی ہے، اب 9 مئی کا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ 9 مئی جو ہے وہ تو ایسا ہے جس کے مجرموں کو ایک مجرم ابھی تک بنایا نہیں ہے، معافیاں منگوا رہے ہو، کس سے منگوا رہے ہو؟ میرے سے منگوا رہے ہو، آپ سے منگوا رہے ہو، کس سے منگوا رہے ہو؟ ابھی جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ 9 مئی کو لے کے ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس دن ایک پریس بریفنگ بھی تھی DGI کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ویل آرگنائزڈ مختلف مقامات پہ آل آف سڈن اٹیکس ہو گئے، اور یہ سارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، اور اس کے پیچھے ایک پوری لابی ہے۔ تو مے بی کہ وہ کہیں آف دی ریکارڈ اس پہ کام ہو رہا ہوگا اور کسی ٹائم میں سامنے لے آئیں گے۔ دیکھیں مطلب آپ اور میں آف دی ریکارڈ چیزوں کے لیے جواب دہ نہیں، آف دی ریکارڈ میں کوئی مجرم بھی نہیں بن سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کی مدعی فوج ہے، اس میں ایک ناانصافی کی ہے، کچھ لوگوں نے ظلم کیا ہے، کرائم کیا ہے، جنہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس مدعی کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو اس کے اوپر ریلیف دی جائے۔ ریلیف کس نے دینی ہے؟ جو مجرم کو ریلیف کی آپ بات کریں، مدعی کو ریلیف دیا، مدعی کو ٹھیک، ریلیف کون دے گا؟ عدالتی نظام دے گا، عدالتی نظام نہیں دے گا، سزائیں دے گا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، میں قانون کا چونکہ طالب، ہم نے قانون سازی کی ہوئی ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے، ایک تو سیاسی، ایک ہوتا ہے یہ والا کرمنل، جو لیجسلیشن ہے، کرمنل لیجسلیشن میں مدعی حکومت ہوتی ہے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میرا کیس بنائے اور میرے مجرموں کے بارے میں ایویڈنس اکٹھی کر کے عدالت کو پیش کرے۔ جب عدالت میں جائے گی تو عدالت اس ایویڈنس کے مطابق سزا دے گی، اور سزا دلوانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، اب سر اس میں کوئی سزا جو اسپیسیفک کیسز میں آپ کے سامنے رکھوں، جیسے حسان نیازی، اس کا ابھی سننے میں آیا کہ ملٹری کے حوالے ہو رہا ہے یا ہوں گے، میں بھی اسی طریقے سے چند اور لوگ جو ویزیبل تھے، فوٹیجز میں بھی ہیں، جو ہر ایک چیز میں نظر آ رہے ہیں، ان میں کچھ کو تو ظاہر ضمانتیں مل گئیں، کچھ جو ہیں وہ ابھی انڈر اس میں۔ دیکھیں بات اس کا ذمہ دار کون آپ سمجھتے ہیں؟ میں کسی ویزیبلٹی کو، میں کسی عدالتی ایکٹ کو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں چیلنج کر سکوں۔ ٹھیک، اگر عدالت نے کسی کو ریلیف دیا ہے تو کسی چیز پہ دیا ہوگا۔ ہم دیکھیں اب جیسے ایک انکوائری شروع کی آرمی نے، آئی واز دا لاسٹ پرسن، میں نے کہا وہ انہوں نے ایک انتظامی ایکٹیویٹی کی ہے، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ ٹھیک، جنرل فیض والی، ہاں فیض والی، وہ ان کا اور بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ایک بڑے سیاستدان تو ایسے نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کوئی ملزم ہے اس کو مجرم بنانا کس کی ذمہ داری؟ حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، اور حکومت کے وزراء کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مجرم بننے سے پہلے مجھے ایکیوز کریں یا آپ کو ایکیوز کریں کہ تم چور ہو جی۔ یہ عمران خان صاحب سے بھی ہمارا یہی جھگڑا تھا کہ یار آپ ہر ایک کو چور کہہ دیتے ہیں بھائی کچھ چیز، اسی طرح سے اب یہ آئے ہیں تو یہ غدار کہہ دیتے ہیں ہر ایک، بھئی جب تک ان کو سزا، وہ معافی نہیں مانگ، بھئی معافی کون مانگے گا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ پہلے ثابت کرو کہ اگر وہی ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، تو آپ ان کو ثابت کریں۔ جلسہ ہو یا کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہو، اس کے اندر اگر کوئی غیر قانونی حرکت کرتا ہے، کوئی لوز ٹاک کرتا ہے، مطلب میں آپ کو ہر لیڈر جو اس وقت، آپ نے درست فرمایا، لیکن سر ایک اس میں بتائیے، جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو، بیٹھیں سب، علی امین گنڈاپور کے اس عمل نے آپ کی ایفرٹ کو سبوتاج کیا یا آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑا؟ مجھے تو کسی چیز سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک، چونکہ بات یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جب چاند چڑھتا ہے تو تب ہی نظر آتا ہے نا۔ اس وقت ریکنسیلیشن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مفادات ہے۔ ٹھیک،
ہماری ملک کی ترقی میں بھی مفادات ہی حائل رہے ہیں، ہماری اس وقت کی مشکلات کے ذمہ دار بھی ہمارے مفادات ہیں، اور ان مفادات کے نکل کے جب ایک سوچ کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس سے راستے بنتے ہیں۔ اب میں جو ایفرٹ کر رہا ہوں یا جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بات چیت شروع ہو جائے کسی طرح سے، لیکن بات چیت کبھی بھی کسی پنجرے میں بند اور کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کے درمیان نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو تو پنجرے میں بند کر کے ٹانگ دیں اور پنجرہ لے کے آ جاؤں جی گل کر 9:30، یہ نہیں ہوتا۔ بات جو ہوتی ہے اس طرح بیٹھ کے ہوتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ ابھی تک کے سلسلے میں کن کن لوگوں سے ریسنٹ پاسٹ میں، یہ پچھلے 5 دنوں میں، دیکھیں میں تو آپ کو پتہ، ہاں میں اب جو ملاقات وغیرہ کرتا ہوں میں یوزلی اس کو وہ نہیں کرتا، ڈسکلوز بھی نہیں کرتا۔ ہاں اگر کہیں جاؤں وہ مہربانی کر دیں تو میں اس کو اون کرتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت میری ذات یا میری ملاقات یا میں خبر سے بھاگتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نتیجے کی طرف فوکس کیا ہے۔ ٹھیک، لیکن اتنا بتا دیں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے یا وہاں سے ابھی تک بالکل بلینک ہے؟ اس کے بارے میں بہت کلیئر ہوں پہلے دن سے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے جب نیگوسیشن شروع کی تھی، یہ ساری بات چیت الیکشن سے پہلے کی تھی، نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا، میرا ایک موقف تھا، اور آپ کو پتہ ہے پہلا جو ہمارا جوائنٹ کمیونیکے آیا تھا میرا پرسنلی اور پی ٹی آئی کا آفیشلی، وہ 3 نکات پہ تھا کہ پاکستان، جمہوریت اور فوج، اس کو سیاست سے نکال دیں، پاکستان پہ سیاست نہ کریں، غدار نہ بنائیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، ڈیموکریسی پہ نہ کریں اور فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے بات ہوئی کہ جی ہم فلاں سے بات کریں گے، فلاں سے بات کریں گے، میں نے اسٹریٹ کہا، میں نے کہا بھائی جی ایچ کیو کے باہر کسی بیرک میں بیٹھ کے تو بات نہیں ہوگی۔ فوج کا جہاں تک تعلق ہے میرا خیال میں نہ وہ مذاکرات کر رہی ہے، نہ کرے گی، اور نہ کرنے چاہیے۔ یہ میری آج بھی یہی اوپینین ہے، دنیا اس کو مانے یا نہ مانے، I'll keep on saying this thing کہ اگر ہے بھی تو اس کو نہ لائیں بیچ میں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پیچھے 3 پریس کانفرنسز سے کنزیکٹیو ویری گارڈڈ اسٹیٹمنٹس آف ڈی جی آئی ایس پی آر، جس میں انہوں نے کسی قسم کی پولیٹیکل انوالومنٹ کو اپنے آپ کو وڈرا کیا، اور یہ فوج کا ڈیسیژن ہے جو وہ بارہا اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم، ہاں ان کے سرٹن گریوینسز ہیں جو کہ گورننس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس وقت اوور اسٹریچڈ ہے ہماری فوج، ہمارے بچے جانے دے رہے ہیں۔ تو میرا اس سارے موقف میں یہ ہے کہ خدا را آپ فوج کو اور سیاست کو، اب یہ دیکھیں ایک بڑی مت ہے کہ جی فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ٹھیک، اٹس اے رانگ اسٹیٹمنٹ، کانسٹیٹیوشنلی رانگ اسٹیٹمنٹ۔ فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی مل کے آپ نے ایک مل کے نہیں ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، 1 یونٹ ہے، ہاں دیٹس 1 یونٹ، اور ایک ورٹیکل ہیرارکی ہوتی ہے اس کی، وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کے بعد آرمی چیف ہیں، منسٹرز ہیں، باقی تو یہ ایک ہوتی ہے۔ لیکن حکومتی پارٹی اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوتے، نہ ایک ہو سکتے ہیں۔ فوج نے سیاست نہیں کرنی، فوج کسی کی مخالفت اٹھانے کے لیے نہیں ہے، فوج پورے قوم کی محبت اٹھانے کے لیے۔